سے بات نکلی تھی کہ ہر کسی کا جنازہ اٹھنا ہے، یاد رکھو ہر کسی کا۔ نفیس بھائی بیٹھے، ان سے پہلے جو ان کے گھر کے مالک تھے، ان سے پہلے جو تھے، ان کے بعد جو ہوں گے۔ میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پہلے میرے والد صاحب تھے، دادا تھے، پردادا تھے، آپ بیٹھے ہیں، سب کے گھر کا یہی سسٹم ہے۔ جسے تم گھر سمجھتے ہو وہ گھر نہیں، وہ مسافر خانہ ہے۔ بے شک حق ہے، جی مسافر خانہ۔ وہ ایک بزرگ جیسے ماشاءاللہ آپ کی بستی ہے تو یہاں پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، صبح میں دھوپ نکلتی ہوگی سردیوں میں، تو ایک بزرگ گزر رہے تھے، جی انہوں نے کہا کہ تم مسافر خانے پہ زیادہ مت اتراؤ۔ جی تو ان سے کہا یہ پاگل انسان ہے، ہمارے گھر کو مسافر خانہ کہتا ہے؟ تو کہا میں پاگل نہیں ہوں، یہ بتاؤ تم سے پہلے تمہارے گھر میں کون رہتا تھا؟ جی کیا ذہن دیا ہے، جی کہ ہمارے باپ کون سے پہلے، کون کے باپ کون سے پہلے، کون کے باپ کا تمہارے بعد، ہماری آل، ہماری بیٹی بیٹا۔ تو کہا میرے بھائیوں مجھے پاگل کہتے ہو، یہ بتاؤ مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ جی حقیقت ہے صاحب، بے شک جی پوائنٹ، ٹرننگ پوائنٹ جسے کہتے ہیں۔ کتنی پیاری بات تھی کہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ یہ مسافر خانہ ہے، اور جس قبرستان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتے وہی تو تیرا آخری ٹھکانہ ہے۔ بے شک وہی آخری ٹھکانہ۔ اوپر سے پرگے لگا دیے جائیں گے، مٹی چڑھا دی جائے گی، تیرے رشتہ دار بھی کہیں گے مجھے کاشی پور جانا ہے، کوئی کہے گا مجھے جس پور جانا ہے، کوئی کہے گا مجھے ردر پور جانا ہے، کوئی کہے گا مجھے غدر پور جانا ہے۔ امام صاحب ذرا دعا مختصر کیجئے، دفن میں جلدی کیجئے، تیرے عزیز تجھے چھوڑ کے آگئے، ماں نے چھوڑ دیا، باپ نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، تیرا جو جگری دوست تھا نا اسے بھی 2 منٹ قبر پہ بیٹھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ دیکھ اس وقت پہ بھی تیری قبر پہ بیٹھ کے اگر کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ تیرا امام ہی پڑھتا ہے، یا جس بیٹے کو امام نے پڑھا دیا تھا وہ بیٹا پڑھتا ہے۔ سب چھوڑ کے آگئے، تو مرسیڈیز گاڑیوں میں سفر کرتا تھا، فورچونر گاڑیاں تھی تیرے پاس، مگر اب کچھ نہیں ہے سوائے کفن کے کپڑوں کے۔ اگر ہو تو مجھے بتا دو، 3 کفن کے کپڑے ساتھ جاتے ہیں، عورت ہے تو 5 کپڑے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جاتا۔ ہر کسی کا جنازہ جا رہا ہے اور ہمارے سوئے ہوئے ذہنوں کو آواز دے کے کہہ رہا ہے، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی مقام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو۔ جی بے شک کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے، شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے۔ بے شک سبحان اللہ، حقیقت ہے۔ میرے کئی احباب ایسے ہیں جو میری تقریروں میں آ کے تقریریں سنتے تھے، کئی احباب ہیں۔ ہماری بستی کے پاس حیات نگر ہے، وہاں کے امجد بھائی ہیں۔ ابھی رمضان کے بعد یہ جو سال گزر رہا نا سن 2021، ابھی جو رمضان شریف گزرے تھے، اس سال والے رمضان شریف، تو اس سال جو رمضان شریف گزرے تھے، اس رمضان کے بعد جو ہے، رمضان کے بعد ہمارے ایک دوست تھے ڈیڈوانا راجستھان کے، وہ بندہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ کہیں میں تقریر میں چلا جاتا، لاڈنو ہے، سجان گڑھ ہے، جسونت گڑھ ہے، روڑو ہے، اور صاحب تمہارے چورو ہے، دور دور تک وہ بیچارہ اپنی کار لے کے آ جاتا تھا۔ اور جس دن انتقال ہوا ہے رات میں، یعنی 1-2 دن پہلے میری بات ہوئی، اور جس دن انتقال ہوا اسی رات میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک تھا، اس سے بات چیت تو نہیں ہوئی تھی لیکن
وہ ٹھیک تھا، اور پھر دیکھو صبح ہوتے ہوتے وہ نوجوان بن گیا. 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی حفاظت فرمائے. آمین اللہم آپ آمین. کے بھی یہ میں نے اپنے دوست کی کہانی سنائی ہے. نعیم عثمانی نام تھا وہاں کے جو شہر قاضی ان کے بھائی ہیں وہ. تو آپ کے بھی بہت سے عزیز و اقارب، آپ کے بھی سب کے کہہ رہا ہوں، جی جی ہم کسی کا بھائی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کا باپ، کسی کا عزیز، کسی کے جگر کا ٹکڑا بیٹا، نہ جانے کون کون ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. جی جی ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، تمہیں بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے. کہنا سب جیت جی کے ہیں شکوے گلے، آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے. شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے. شمع ڈھلنے کو ہے، دم نکلنے کو ہے. بس یہی ہے پیام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. سبحان اللہ، بے شک حضرت کیا بات. مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، مجھ کو یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. جی سب میرے ساتھ بھی ہونا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے. یہ آخری کفن، یہ مطلب آخری نہانا ہوگا. اس لیے میں حضرت آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، بستی کے نوجوانوں کو بلا کر، بڑے بوڑھوں کو بلا کر ان لوگوں کو نہلانے کا اور کفنانے کا طریقہ سکھاؤ. جی بے شک. چونکہ کچھ نہیں پتا کہاں کس کی موت ہو گئی. آپ کے ساتھ آپ کا مسلمان بھائی، آپ کہیں کمانے گئے تھے، اب بتاؤ نہلانے کا طریقہ ہی نہیں جانو گے، کفنانے کا طریقہ ہی نہیں جانو گے، نماز جنازہ یاد، دعائے جنازہ یاد نہیں ہوگی، تو وہاں کسے تلاش کرو گے؟ یہ دین کے ضروری مسائل ہیں، خود بھی سیکھو. یہ مت سوچو کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی تو موت آئے گی. بھائیو، موت یقینی ہوتی ہے، جوانی یقینی نہیں ہوتی ہے. جی حق بات. اس لیے یہ سیکھو، آپ سب لوگ سیکھو. مجھ کو نہلا کے پہنا دیا ہے کفن، رو چکے مل کے ماں باپ بھائی بہن. ساتھیوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا. ساتھیوں اب اٹھاؤ جنازہ میرا. ہو چکا انتظام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. سبحان اللہ، حق بات حضرت. خوشبو میں کفن کو بسانے لگے، میری میت کو دلہن بنانے لگے. ساتھیوں موت بھی آج حیرت میں ہے. ساتھیوں موت بھی آج حیرت میں ہے. ہو چکا انتظام آخری آخری. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو. یہ دنیا ہے نا، بڑی بے مربت دنیا ہے. ہم لوگ اپنے اجداد کو بھول گئے. کوئی اپنے دادا کو یاد ہی نہیں کرتا، پردادا کی یاد تک نہیں آتی. یاد تو آنا دور کی بات ہے، ہمیں تو اپنے پردادا کا نام بھی یاد نہیں ہوگا بہتوں کو. اپنے والد کی برسی چھمائی 40ویں کے بہانے یاد آ جاتی ہے، ورنہ یہ بھی نہ ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کل کی اولاد ایسی ہے کہ ان کا تذکرہ بھی نہ کرے، انہیں یاد بھی نہ کرے.
جبکہ سب کچھ انہی کا تو ہے. بڑی بے مروت ہے دنیا، عمر برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا. کیسی دنیا ہے مرشد غضب رے غضب، چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب، جس بہانے میری یاد آ جائے تو، جس بہانے میری یاد آ جائے تو، پڑھ لینا کلام آخری آخری پڑھیں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں، حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستوں. نفیسہ آپ کی والدہ بحیات ہیں؟ جی ہاں ماشاءاللہ، والد صاحب بھی. اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ بیٹھے حاجی احمد حسین صاحب کے سامنے ہے نا. آخر میں یہ چند جملے کہہ دوں، پھر میں وہ کرامت جو غوث پاک کی بیان کر رہا تھا اس کو مکمل کر کے تقریر ختم کرتا ہوں. وقت بھی کافی ہو گیا، 12:30 بج گئے.